کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ایک مزار پہ جا رہے ہیں، تو مزار پہ جا کر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ مزار پہ جانا کیسا ہے اور مزار پر جا کر پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو یہ اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جا کے وہاں پر سجدہ کرتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا یہ سنی مسلک جو ہے نا لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سنی بریلوی حنفی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو سب دوستوں کے لیے آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ مزار پہ جا کر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بعد مزار پہ جا کر جو ہے نا دعا کیسے مانگتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سکھاؤں گا۔ آپ میرے چینل پہ انشاءاللہ جو ہے نا چینل پہ رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں، بتائیں سب کو۔ اور یہ دیسی ماحول ہے، یہ کوئی وہ دوسرا ماحول نہیں ہے جس سے آپ کو سمجھنا ہے۔ بہت آسان طریقے کے ساتھ میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ سب کو بتاتا ہوں۔ اللہ آپ کا حمد ناصر۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ جب آپ مزار پہ آتے ہو یا قبرستان میں جاتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کے بعد آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، تو اب اس پر آپ نے آ کر کیا کرنا ہے؟ اس پر آپ نے آ کر کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں جس طرح میں نے اٹھائے ہیں۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل شریف اور اول آخر درود پاک پڑھنا۔ کیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا طریقہ۔ اب آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اس بزرگ کے اصال ثواب کرنا ہے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ کیسے؟ یہ بھی میں دکھاتا ہوں۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمت للعالمین، یا اللہ جو کل کلمہ میں نے پڑھا ہے، جو درود و سلام پڑھا ہے، جو ذکر اذکار کے، یا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر میرے ساتھ جتنے مسلمان زلگن مولا کریم تمام دی ارواح نو پیش کرنے، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد مولا کریم جتنی کلام میں نے پڑھی ہے میں اس بزرگ ضرور اصال ثواب پیش کرنا، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب دے صدقے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا فرما۔ یا اللہ اس بزرگ دے صدقے، اپنے حبیب دے صدقے، اس بزرگ دے وسیلے دے نال میری دلی خواہشات پوری عطا فرما، میرے نیک جائز حاجات پوری عطا فرما۔ اپنے حبیب دے صدقے ہر مسلمان تے کرم اور فضل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بعض لوگ آ کے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ سجدہ کرنا جو ہے نا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ ہاں
تعظیم کے لیے آپ بوسہ دے سکتے ہو، مزار شریف کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور جب بھی آپ دعا مانگو تو کوشش کیا کرو 4 ہاتھ جو ہے نا مزار سے دور رہو۔ حضرت امام احمد رضا شاہ خان کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ کے اندر، آپ نے فرمایا کہ 4 ہاتھ آپ مزار سے دور رہو۔ اور عورتوں کا تو آنا ہی سختی سے منع ہے۔ ساڑھے کو جناب اعلیٰ سوانیاں بھی آ جاندیاں، عورتاں بچیاں بھی آ جاندیاں مزار پہ، تو کوشش کیتی کرو مزار دے تے آمنا عورت دا سخت منع ہے، قبر دے تے آمنا مزار دے تے آمنا، تو کوشش کیتی کرو انہاں نوں نہ آمن دیتے کرو۔ تو اللہ آپ سب تے اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی ساڑھے بھائی ریاض دا ماشاءاللہ فارم ہاؤس ہے، بڑا زبردست گھوڑے رکھے ہوئے نے، بڑے ماشاءاللہ سونے جائے، ماشاءاللہ زبردست جی۔ اے بھائی ریاض سورن دے بیٹے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے، ہر سال بعد میرے آقا دا میلاد منائیں، بڑا خوبصورت جی زبردست۔ وعلیکم السلام، خیال بھائی جان ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، پاٹ ہو؟